علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے، یوم عرفہ ہے۔ These brothers are requested, please, if you want to recite Quran, so you can go to the other room or upstairs, because while you are holding Quran on your hand and sitting down and I am sitting on mimbar, this is against respect of the Quran۔ جو ساتھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر چلے جائے۔ انگلش اسپیچ انشاءاللہ will be after اردو اسپیچ۔ عرفے کا دن ہے، حجاج اکرام آج عرفات میں حج کا ایک اہم فریضہ وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں۔ آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرفات کے دن سے زیادہ کسی اور دن شیطان کو ذلیل اور حقیر نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ بندوں کے گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرماتا ہے، شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور کل عید کا دن ہے۔ قربانی کے حوالے سے، حج کے حوالے سے فضائل اور اس کے مسائل اور احکام گزشتہ 2 جمعہ تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے 2 اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن کون سے وہ کام ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے، اور دوسری چیز ہے تکبیرات تشریق۔ آج فجر کی نماز کے بعد سے ہم نے تکبیرات کا آغاز کیا ہے، اور یہ 13 ذو الحجہ تک 5 دن ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ان تکبیرات کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ یہ 2 اہم باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر
وہ عرض کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور ہم وہ سنت ابراہیمی جو قربانی ہے اس کو ادا کرتے ہیں، تو اس واسطے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا آزمائش آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بابل میں تھے، یہ عراق کا ایک علاقہ تھا جس کو بابل کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو اردو میں عربی میں بابل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو بیبلین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہاں کے لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کا بھی ذکر کیا ہے، اس بادشاہ کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے اپنے والد کا بھی ذکر کیا ہے، یہ سب مشرک تھے۔ اور ان کے والد کا نام آزر کہا ہے قرآن نے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب اپنے ابا حضرت ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے کہا۔ وہ جو آزر تھا وہ بت پرست بھی تھا اور بت بنانے والا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، اور دعوت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعوت کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں ابا کو دعوت دی توحید کی، سورہ مریم میں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ تمہارے جو بت ہے نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت۔ دوسری دعوت قوم کو دی، ابا جان نے تو ان کو دھمکی دی، گھر سے نکال دیا اور کہا یہاں سے مجھ سے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ قوم کو دعوت دی اور کہا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ مشرک تھے، ستاروں پر، چاند ستاروں پر، ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا سورہ انعام میں، یہ ستارہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ چاند بھی نہیں ہو سکتا، یہ سورج بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ سب غروب ہو جاتے ہیں، اور جو غروب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کو دعوت دی، نمرود کو، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ 3 دعوتیں اللہ نے ذکر کی ہے، اور قوم سب مشرک ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ موقع ملا ان کو، ان کے بت توڑ دیے انہوں نے، ان کے عبادت خانے میں گھس کر ان کے بت توڑ دیے۔ ان لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے وہاں بابل سے ہجرت کی اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک آپ کی بیوی تھی حضرت سارہ، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، یہ آپ پر ایمان لائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک حلیم تحمل مزاج بچے کی بشارت ان کو سنائی، ان کو دی، ایسا بیٹا اللہ آپ کو عطا کرے گا جو حلیم ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ حضرت سارہ کی باندی تھی ہاجر، یہ حضرت ہاجرہ ان کو دے دی، سارہ کی اولاد نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ہاجرہ سے، ان سے پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا اسماعیل۔
یہ بیٹا جب 13 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آزمائش یہ آئی کہ خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ خواب دیکھا، علماء فرماتے 3 راتیں مسلسل خواب دیکھا۔ پہلی رات 8 ذوالحجہ کی رات کو خواب دیکھا، جو دن آتا ہے کل کا، جو دن گزر چکا تھا، جو گزر چکا ہے، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ عربی زبان میں تروہ، اس کے معنی آتے ہیں تفکر، فکر کرنا۔ جب خواب دیکھا تو صبح سے شام تک ابراہیم علیہ السلام اس فکر میں رہے، سوچ میں رہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ کیا واقعی مجھے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے؟ اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو دوسری رات حضرت ابراہیم نے پھر یہی خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے دن وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے یوم عرفہ، عرفہ کے معنی آتے ہیں سمجھنے کے، سمجھ گئے، پہچان گئے۔ پھر تیسری رات پھر خواب دیکھا، تو پھر تیسرے دن ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کل کا جو دن ہے اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ یہ تینوں ریلیٹڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو بیٹے نے بھی صبر دکھائی اور کہا ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں تیار ہو گئے، باپ بیٹا۔ بیٹے کو لے کر گئے قربانی کے لیے، جیسے ہی ان کو لٹایا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو لٹایا، اور ابھی وہ ابراہیم علیہ السلام ان پر چوری پھیرنے والے تھے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اوپر جنتی مینڈا لے کر، کہا امتحان ہمارا مقصود تھا، بیٹا ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اس کی جگہ یہ ذبح کر دیجئے، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قربانیوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تو ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ کل یہ سنت مسلمان زندہ کریں گے، لاکھوں حجاج وہاں منا میں قربانی کریں گے، اور کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں قربانی کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم۔ یوم النحر قربانی کے دن اللہ کے یہاں بندے کا کوئی عمل، کوئی بھی نیک عمل قربانی سے زیادہ، کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں بندے کے اعمال میں سے قربانی سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کل کے دن اللہ کو صرف اگر کوئی عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ احراق الدم ہے، جانور ذبح کرنا۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کے دن یہ جانور اللہ اس کو زندہ کر کے لے آئے گا، یہ انعام ہوگا، اس کا جو اجر ملے گا نا، وزن تولا جائے گا، یہ جانور لایا جائے گا، اچھا تگڑا جانور کرو، وزن میں تولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جانور آئے گا زندہ ہو کر اللہ لے آئے گا، اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس کے بال بھی ہوں گے، اس کے کھر بھی ہوں گے، یہ سب تولے جائیں گے، اس کا سینگ، اس کے بال، اس کے کھر، یہ سب تولا جائے گا نیک اعمال میں۔ اگر ایسے ہی مریل سا جانور کیا ہے تو پھر ادھر وزن بھی مریل سا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن جب مسلمان پورے صراط پر سے گزرے گا، یہ جانور اللہ اس کو سواری بنا دے گا اس کے لیے۔ اب کیسے بنائے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس جانور کو سواری کیسے بناتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ سواری بنے گی اس کی۔ یہاں تو بڑی اچھی اچھی تگڑی تگڑی سواریاں ہم رکھتے ہیں، وہاں والی سواری کے لیے پھر سستی قربانی ڈھونڈتے ہیں، سستا پیکج۔
بھائی جیسے یہاں ہم گاڑی اچھی رکھتے ہیں، گھر اچھا بناتے ہیں، وہاں والی سواری کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے نا. وہاں پتہ چلا جی وہاں پٹیچر قسم کی سواری ہم نے بھیجی آگے، تگڑی سواریاں بھیجے بھائی آگے. تو یہ قربانی سے متعلق مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے، قرآن میں بھی دی گئی ہے اور حدیث میں بھی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق ذوق کے ساتھ قربانی کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا مسئلہ تکبیرات تشریق کا ہے. آج یوم عرفہ ہے سعودیہ میں بھی اور ہمارے یہاں حاجی وہاں عرفات کے اندر وقوف کر رہے ہیں. آج کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، یہ 5 دن 13 ذوالحجہ کی عصر کے بعد تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض فقہا نے لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہے، اسی طرح رد المحتار میں فقہا نے یہ ایک قول نقل کیا ہے کہ اس قول کو جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں اس کی اصل کیا ہے اور یہ کہاں سے یہ آئی ہے یہ تکبیر. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معصور ہے، ان سے منقول ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ان کو نیچے انہوں نے لٹایا اور وہ چھری اٹھا کر جب قربانی کے لیے تیار ہوئے آگے بڑھے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مینڈا دے کر بھیجا کہ جاؤ اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا جائے. تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. انہیں خوف ہو گیا کہ کہیں وہ جلدی نہ کر لے میرے پہنچنے سے پہلے، تو وہیں سے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آ رہے ہیں، بیٹے کی جگہ یہ ذبح کرنا ہے. جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی. اس کو تحلیل کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی، ابراہیم علیہ السلام نے تحلیل کہی. بیٹے نے جب یہ سنا تو انہوں نے دیکھا جی جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں مینڈا لے کر، وہ تکبیر پڑھ رہے ہیں، ابا جی نے تحلیل پڑھی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا شکر ادا کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں تکبیرات کہی جائے، حضرت جبریل والی بھی، حضرت ابراہیم والے بھی، حضرت اسماعیل والے بھی علیہم السلام، تینوں والی، ان میں سے کوئی ایک نہ چھوڑا جائے. یہ تکبیر ان دنوں میں 5 دنوں میں یوم عرفہ کی فجر سے ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ان 5 دنوں میں پڑھنا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، دارقطنی میں بھی ہے، سنن بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور خود قرآن پاک میں اللہ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. جہاں حج کا مضمون بیان ہوا وہاں اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا، ان چند دنوں میں، معدود دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر سے مراد تکبیرات تشریق ہے. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ احناف کے یہاں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، فرض نماز کے بعد. مرد پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، مگر مرد زور سے پڑھے، عورتیں آہستہ پڑھے، بھائی اتنا فرق ہے. اور مقیم پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، دیہاتی پر بھی واجب ہے، شہری پر بھی واجب ہے، حاجی پر بھی واجب ہے، غیر حاجی پر بھی واجب ہے. ہر مسلمان اس کو پڑھے گا فرض نماز کے بعد، چاہے فرض نماز جماعت سے پڑھی ہو، چاہے آپ نے فرض نماز اپنے اکیلے پڑھی ہو.
اگر آپ آئے اور امام نماز شروع ہو چکی ہے، آپ کی ایک رکعت مس ہو گئی، مسبوق ہے کوئی، تو امام تو سلام پڑھنے کے بعد وہ لوگ تو تکبیر پڑھ لیں گے، آپ جب اپنی ایک رکعت پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ تکبیر پڑھیں گے۔ اسی طرح امام اگر بھول جائے، امام بھول گیا نہیں پڑھی تو مقتدیوں کو پڑھنا ضروری ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ امام نے نہیں پڑھی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی جماعت سے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں تکبیر پڑھنا بھول گیا، تکبیرات تشریق، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے وہ اس جماعت میں شامل تھے، اپنے شاگرد کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے تکبیر زور سے پڑھی، سبق بھی سمجھا دیا، امام بھول گیا تو مقتدی کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہے، یہ اللہ پاک کی بڑائی ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ تکبیرات ہر مسلمان ان دنوں میں 5 دنوں میں یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک اس کو پڑھتا ہے۔ دوسری چیز جو عرض کرنی ہے آپ سے، تیسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ کل عید کا دن ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، یوم النحر جس کو کہتے ہیں۔ اس دن کے 4 اعمال ہیں، یہ یاد کر لیجئے تو آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ 4 باتیں ہیں، 4 اعمال ہیں جو یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کرنے والے کام ہیں۔ ان میں سے 2 عمل واجب ہے، 2 عمل مستحب ہے۔ پہلا عمل جو واجب ہے وہ عید کی نماز ہے۔ مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں، احناف کے یہاں، بعض دیگر علماء، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک، ان دونوں حضرات کے نزدیک عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے ان کے نزدیک عید کی نماز پڑھنا۔ امام احمد بن حنبل، حنبلی مسلک میں فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لے تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جائے۔ امام شافعی اور امام مالک، ان کی دلیل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ ارشاد فرمایا، جب انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا اللہ نے تم پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو ان صحابی نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض نہیں ہے، جو پڑھو گے نفل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کے دلائل ایک جیسے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، وہ اس لیے کہ عید کی نماز ہر روز تو نہیں پڑھی جاتی، سال میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ روزانہ پڑھی جانے والی نمازوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ سال میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں، اسی طرح اسی حدیث میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا۔ صحابی نے پوچھا زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں، اور کوئی فرض نہیں ہے، حالانکہ صدقہ فطر واجب ہے، اور سارے امام مانتے ہیں صدقہ فطر واجب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی یہاں فرق یہ کہ امام صاحب کہتے ہیں عید کی نماز واجب ہے، امام احمد کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ دلائل دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ پہلی دلیل یہ قرآن میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو صحابہ اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ عید کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ہمیشہ ہر سال پابندی سے پڑھائی ہے، چھوڑی نہیں ہے، مداومت اختیار کیا ہے اس پر۔ آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے ہمیشہ پڑھائی ہے،
اور پھر صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ہر سال اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دلائل یہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو پہلا عمل یہ ہے، عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، تو عید کی نماز مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ دوسری چیز جو واجب ہے وہ میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے بیان کیا تھا قربانی کے بارے میں کہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بعض علماء کے یہاں سنت مؤکدہ ہے، احناف کے یہاں اور بعض علماء کے یہاں واجب ہے، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ ضرور یاد رکھے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی، شہروں کے اندر جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنی قربانی عید کی نماز کے بعد کریں گے۔ اگر انہوں نے اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کی ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، دیہاتوں کے اندر جو لوگ قربانی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی قربانی کرے یا شہر والے لوگوں نے ان کو قربانی بھیجی ہو کہ ہماری قربانی کر دو، اگرچہ وہ شہر میں رہتے ہیں لیکن ان کی قربانی دیہات میں ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جمعہ اور عید نہیں ہوتی، تو وہ لوگ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے صبح صادق کے بعد تو پھر ان کی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دوسری چیز، ایک تو عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی شہری لوگ عید کی نماز کے بعد کریں، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر نکلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے قربانی پہلے سے کر لی ہے، آپ نے فرمایا جنہوں نے عید سے پہلے قربانی کی دوبارہ قربانی کریں۔ دو کام واجب ہو گئے، دو کام مستحب ہے کل کے دن کے اندر، وہ یہ ہے اپنی قربانی کا گوشت کھانا اور غریبوں کو کھلانا۔ سورہ حج میں اللہ نے دو جگہ ارشاد فرمایا، پہلی جگہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور باعث الفقیر، وہ جو مستر اور محتاج زدہ فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ دوسری جگہ اسی صورت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع اور معتر کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، قانع اور معتر کو کھلاؤ۔ قانع اس فقیر کو کہتے ہیں جو گھر میں بیٹا ہے سفید پوش غریب، کسی کو بتاتا کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے دیا اسی پر قناعت کرتا ہے، ایسے غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ معتر اس کو کہتے ہیں جو فقیر ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے، قربانی ہو رہی ہے تو جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس امید پر کہ کوئی مجھے بھی دے دے گا، چاہے وہ بولے زبان سے یا نہ بولے، اس کو عربی زبان میں معتر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فقیروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ دو کام مستحب ہے، قربانی کا گوشت کھانا بھی مستحب ہے، کھلانا بھی مستحب ہے۔ اب یاد رکھیں جو لوگ ہمارے یہاں انگلینڈ میں ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ ساری قربانیاں ادھر پاکستان میں اپنے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، یہاں ایک بھی قربانی نہیں کرتے، یہ مستحب تو رہ گیا ان کا۔ وہ قربانی کا گوشت انہوں نے نہیں کھایا، ان کے بچوں نے نہیں کھایا، وہ برکت سے محروم ہو گئے، ساری قربانی چیریٹیز کو دے دی ہے۔ بھائی چیریٹی کو، غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ایک قربانی تو خود بھی کرے تاکہ ہم بھی کھائے وہ برکت والا گوشت، ہمارے بچے بھی کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹوں کی قربانی دی، 63 اونٹ خود نہر کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اونٹ نہر ہو گئے آپ نے فرمایا ہر اونٹ میں سے گوشت لیا گیا، ہر اونٹ میں سے 100 اونٹوں میں سے ہر اونٹ میں سے گوشت لیا گیا، اسے پکایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے وہ گوشت بھی کھایا اور وہ پانی بھی آپ نے پیا، شوربہ۔ یہ والی برکت تو نہیں ملے گی اگر ساری قربانیاں آپ نے دے دی ہے، تو آپ خود کیا کریں گے آپ کے گھر میں کم از کم۔ اور یہاں بڑی سہولت ہے، ہر سال الحمدللہ ہم لوگ یہاں قربانیاں کرتے ہیں، مسلمان دکاندار آپ کی قربانی کر لیتا ہے، آپ قربانی کیجئے، یہ برکت سے محروم نہ ہو۔ دوسری چیز ہے غریب کو کھلانا، تو بعض علماء کہتے ہیں غریب کو کھلانا یہ واجب ہے، اس لیے کہ حکم ہے اس کا قرآن میں، اور
اور قربانی کا گوشت کھانا بھی واجب ہے، وہ تو بڑی سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امر ہے، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، لیکن جمہور علماء وہ یہی کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ اب کتنے حصے کرنے چاہیے؟ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ قرآن میں اللہ نے 2 باتوں کے بارے میں ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے، قربانی کا گوشت کھاؤ، غریب کو کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں قربانی کے 2 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل مقصد ہے قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ دوسروں میں آپ کے رشتہ دار بھی آ گئے، دوست بھی آ گئے، غریب بھی آ گئے، پڑوسی بھی آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے آس پاس یہاں غیر مسلم جو پڑوسی رہتے ہیں ان کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ یہ 2 حکم مستحب ہے اور 2 حکم واجب ہے۔ یہ کل انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔